الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک عنوان جو بہت ہی ضروری ہے آج کے ماحول کے لحاظ سے، جو ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پر عام ہوتے جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ٹی وی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھا، تھیٹر کے شکل میں ہمارے سامنے موجود تھا، ٹیپ ریکارڈر، وی سی ڈی پلیئر، سی ڈی پلیئر، اور ہر زمانے میں اس کے روپ تبدیل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں تھیٹر کی شکل میں ہوا تھا جس کو ڈرامہ کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں یہ سڑکوں پر تماشا بول کے یا کھیل بول کر اس کو دکھایا جاتا تھا۔ الغرض یہ بات چل رہی ہے یہاں پر ناچ گانے کے تعلق سے۔ ہم جانتے ہیں کہ سبھی مکتب فکر، مطلب جتنے بھی اسکولز آف تھاٹس ہے، مطلب جتنے بھی الگ الگ تھاٹس رکھنے والے اسکولز ہے، جس کو مسلک بھی کہتے ہیں، یا کوئی بھی جماعت یا تنظیم آپ لے لیجئے دنیا کے اندر جو قرآن و سنت کو مانتی ہے، کچھ نہ کچھ بنیاد جس کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ صحیح علم ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کو حرام مانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ناچنا گانا یہ درست نہیں ہے، اور انسان کی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن بولتے ہیں نا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، ناچ گانا غلط نہیں ہے، گا سکتے ہیں، انجوائمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں یہ بات دیکھنے والے ہیں۔ چلیے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میوزک، ناچ گانا، موسیقی یا دیگر انسٹرومنٹس، ان کا بجانا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے اس درس میں دیکھیں گے۔ چلیے، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس ایک آیت میں ہی سب کے جواب مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی قرآن کو اپنے حساب سے، اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بے شک وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن حدیث کو ہمیں ویسے سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے اس کی وضاحت کی، اور اس کے بعد کے دور تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ جیسے اگر ہم دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ صلاح، جو صلاح لفظ ہے، عربک ورڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز، جو کہ فارسی لفظ ہے نماز۔ صلاح اصلاح سے آیا ہے کہ ہم 5 وقت اپنی اصلاح کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس کا فارسی ترجمہ ہے نماز، اصل میں وہ صلاۃ ہے جو ہم سنتے ہیں اذان میں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہے نا؟ یعنی آؤ اصلاح کی طرف۔ تو انسان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پورے دل جوئی کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی جس کو بولتے ہیں، تو اس کے اندر زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور جو صرف سجدے مار کر آتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو صلاۃ کا معنی ہے یہاں پر عبادت،
شریعت نے اس کی اصطلاح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہم کو کر کے بتا دیا، تو یہ ہے عبادت۔ لیکن صلاۃ کے معنی عربی میں اور بھی ہوتے ہیں، جیسے جسم کو حرکت دینا، جسم کو ہلانا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ پاز کرو اس کو۔ ہاں چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کی یہ آیت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم۔ یہاں پر جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہاں پر لہو الحدیث جو لفظ استعمال کیا گیا، پہلے ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں کہا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی حکایتیں یا لغو باتیں خرید لاتے ہیں بغیر علم کے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکائے، اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین یعنی رسوا کرنے والا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو لہو الحدیث کے معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 بار اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو تفسیر طبری میں بھی ملیں گی، اس کا جو ٹکڑا ہے حدیث کا جہاں پر تفسیر میں بیان کیا گیا، اسی طرح بہقی کے اندر اس کو بھی جو ہے لیا گیا ہے، امام حاکم نے بھی اس کو جو ہے روایت کیا ہے، اسی طرح امام ذہبی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ابن قیم بھی جو ہے اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور ابھی جدید دور میں جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ ناصر الدین البانی، وہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن کی آیت سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے تحت گانا بجانا، سننا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، کسی بھی قسم کا تعاون ہیلپ کرنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبانی آپ نے سن لیا کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کو لے کر آتے ہیں بغیر علم کے، ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جس میں ناچ گانا اور بجانا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین کہا گیا ہے۔ تو ناچ گانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا اس آیت کے مطابق جو اسپیشلی لوگوں کے لیے ناچ گانے کا نظم کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جو ینگ صحابہ تھے، نوجوان صحابہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن کی جو آیتیں آتی، اوترن ہوتی، ان کا ریولیشن ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو سناتے، صحابہ سننے جاتے، تو نوجوانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو اسود یار جو تھا اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس نے اسپیشلی یمن وغیرہ سے کچھ عورتیں منگوائی جو ناچ گانا کرتی تھی، خاص طور پر سڑکوں پر۔ میں نے کہا نا شکلیں بدلتی آ رہی ہے، پہلے تماشا چلتا تھا راستے پر، پھر تھیٹرز آئے، پھر ٹی وی اور تھیٹر بڑے جو ٹی وی جو بڑے اسکرینز آئے، اس کے بعد آج وہ موبائل کی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے۔ موبائل کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، غلط استعمال بھی ہوتا ہے، ٹی وی کا بھی صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال، تو ڈیپینڈ کرے گا آپ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جیسے خنجر ہے، اس سے سبزیاں بھی کاٹی جاتی ہیں، اس سے قتل بھی ہوتے ہیں، تو کسی چیز کا استعمال اس چیز کو حلال یا حرام بنا دیتا ہے۔ تو موبائل اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، ناچ گانا نہیں سنتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے حلال چیز ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے ہم یہ درس ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ دوسروں تک پہنچے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن یہی چیز گناہ کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اس میں ناچ گانے دیکھیں گے، بری باتیں شیئر کریں گے ایک دوسرے کو، بےہودہ باتیں کریں گے، چیٹنگ کریں گے نامحرم سے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ تیار کی جاتی ہے اس کے اوپر، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو خیر ہمارا ٹاپک ہے ناچنا گانا یا ناچنے گانے اور بجانے کے تعلق سے۔ تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے جس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم لوگ
کبائر یعنی بڑے گناہ سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ موسیقی وغیرہ جو ہے یہ کبائر میں سے آتا ہے، یہ بڑے گناہ میں سے آتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اس بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اس میں اس آیت کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں تفسیر سعدی کے اندر، تو اس میں ہر حرام کلام اور سب لغو اور باطل باتیں، ساری قسم کی بکواس اور کفر، نافرمانی کی طرف رغبت دلانے والی بات چیت، رائے حق سے روکنے والی چیز، باطل دلائل کے ساتھ حق کے خلاف ہونے والی چیزیں، جھگڑالو چیزیں، اور ہر قسم کی غیبت، چغلی، سب و شتم، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، جھوٹی بات کسی کے اوپر بیان کرنا، گانا بجانا، یہ شیطانی آوازیں، موسیقی، فضول چیزیں، لغو یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب اس آیت کے ضمن میں آتی ہے، اس کے انڈر دا ہیڈنگ، یہ لغو الحدیث سے مراد یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو براڈ کیا ایکسپلینیشن کو، لیکن گانے بجانے کو انہوں نے بھی کاؤنٹ کیا کہ یہ لغو الحدیث سے مراد ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کا قول تو ڈائریکٹ، ان کی جو حدیث سے روایت ہے وہ تو ڈائریکٹ بیان کر رہی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ چلیے تفسیر سعدی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لغو الحدیث یعنی لغو بات خریدنے کی تفسیر میں صحابہ اکرام اور تابعین سے ثابت ہے۔ یہ گانا بجانا، اسی طرح ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قریب یہ صحیح ثابت ہے کہ گانا بجانا ہی اس سے مراد ہے، اور یہ صحیح تفسیر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب گانا بجانا ہے، اس سے مراد گانا بجانا ہے، اور آپ نے 3 بار اس بات کو دہرایا ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ لغو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ دیکھیے اتنے لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ چلیے کوئی ایک کا اسٹیٹمنٹ آتا، کسی ایک صحابی کا، کسی ایک بڑے سلف کا اسٹیٹمنٹ آتا تو ہم کچھ گنجائش ہوتی کہ لوگ بولتے کہ سمجھ میں کچھ گڑبڑ ہوئی۔ کئی صحابہ کے ذریعے سے یہ بات سیم ثابت ہے کہ گانا بجانا ہی مراد ہے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی۔ ویسے سلف صالحین میں بھی سبھی نے اس پر یہی بیان دیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گانا بجانا یہ شیطانی آواز ہے، اس کو قرآن حدیث نے شیطانی کلام کہا ہے۔ بے شک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے مخالف ہیں، لیکن شیطان کو تو خوش بھی کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے سورہ الاسراء آیت نمبر 64 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يُعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ شیطان نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل کی، ٹھیک ہے؟ جب اس کو نکال دیا گیا، اس کو رجیم قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقرب بندوں میں سے نکال دیا کیونکہ اس نے نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ تو کیا کہا؟ ان میں سے تو جسے ابھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا، قرآن میں اس کا بہت ساری جگہ پر تفسیرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ ان میں سے تو جسے بھی چاہے اپنی آواز سے بہکا سکے تو بہکا لے، اور ان پر اپنے پیادے چڑھا لے، ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی حصہ لگا لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، میں ان کو بہکاؤں گا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا کر، تو اپنی آواز سے جسے بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ پھر آگے اور بھی چیزیں بیان کی گئی کہ اپنے چیلے ان کے پیچھے لگا دے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے مومن بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو ایمان والے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ تفصیل سے آگے اور بھی باتیں آ رہی ہیں، لیکن ہم اس
آیت کے پہلے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں کہ تو جسے چاہے اپنی آواز سے بہکا سکے تو بہکا لے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو اپنی آوازوں سے جس کو چاہے بہکا سکے تو بہکا لے۔ تو اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، اس آیت میں شیطانی آواز سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس آیت میں جو شیطانی آواز کو کہا گیا ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابلیس تو انہیں کھیل تماشے گانے بجانے کے ساتھ مغلوب کرنے کی کوشش کر لے، مطلب تو جو چاہے کر لے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہر وہ آواز مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے۔ اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ 4 بڑے بڑے سلف صالحین، دیکھیے علماء کا اس پر بیان آ گیا کہ شیطانی آواز سے مراد ناچنا گانا یا گانا بجانا ہے، یا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے جائے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ناچ گانا حرام ہے، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، کچھ لوگ تو ناچ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوجوان نسل بہک جائے، افسوس کی بات ہے کہ ان کے والدین بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، والدین بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھیے کچھ فیملیز میں ہوتا ہے ایسا، ہمارا بچہ بہت زبردست ڈانس کرتا، بیٹے بتاؤ والا ایک اسٹیپ ایسا دیکھا گیا ہے، مہمان آئے میرا بیٹا ڈانس بہت زبردست کرتا۔ افسوس کی بات ہے ایک جگہ تو میں نے سنا تو میرے کان لال ہو گئے سن کر ایک جناب بولنے لگے ہماری بیٹی بڑی اچھا ڈانس کرتی، بیٹی کالج میں چھوٹی بچی بھی نہیں ہے، ہماری بیٹی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، بولے سب تعریف کرتے اس کی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد، جب آپ کے بچے بیٹا یا بیٹی مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا ہونے والا ہے ان کا حساب۔ کبھی اس بارے میں لوگوں نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ زندگی ہماری کتنی سی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی کم عمر میں انتقال کر جا رہے ہیں، اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ فار ایور ہمیشہ کی ہے۔ اس اتنی بڑی زندگی کو چھوڑ کر اس چھوٹی سی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ناچ گانا یہ حرام ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تو آپ بولیں گے بیٹھے بیٹھے ہمارے ٹیچر فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ کئی علماء اور سلف صالحین کے بیانات ہیں جو آپ کے سامنے میں صرف پیش کر رہا ہوں، ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اپنے دل سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر گھوڑ سوار اور پیادے کی جو اضافت کی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہو، اور ہر وہ آواز جو بانسری جو بجاتے نا، دف ڈھول بجاتے نا وہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو الگ قسم کے ڈھول ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سب چیزیں شامل ہیں۔ تو یہاں پر شیطان مختلف طریقوں سے الگ الگ انداز سے آپ کو بہکائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شراب کا نام بدل دیا جائے گا، اس کو نام بدل کر بیچا جائے گا۔ جیسے شراب پینا حرام ہے تو یہ شراب نہیں وسکی ہے، مطلب عجیب بات ہے نا۔ کیمسٹری پڑھنے والا تو جب بھی پہچان لے گا بھائی وسکی ہو یا رام ہو گیا کچھ بھی رہنے دو، اس میں الکوہول رہتا ہے، پرسنٹیج الگ الگ ہے، سب میں برابر ہے کہ نہیں ہے۔ ووڈکا شراب نہیں ہے، بولے ووڈکا ہے۔ یہ ایپل جوس نام سے آ رہا، ایپل جوس الکوہول کئی پارٹ ہوتا ہے، اس سے الکوہول تیار کیا جاتا ہے۔ ایپل جوس شراب کو الگ الگ ناموں سے بیچا جائے گا، ہے نا۔ تو ویسے ہی شیطان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی انسان کو حرام کام دیا جائے تو وہ فوراً نہیں کرے گا، تو وہ دھیرے دھیرے کرواتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا میں، جو ہے امام الجوزی نے جو ہے ایک کتاب ہے ان کی
تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے. وہ کسی انسان کو، نیک انسان کو ایک دم حرام کام کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بہکاتا ہے. تو بڑے سے بڑے علماء نے ڈرنا چاہیے، بڑے سے بڑے بزرگ جو عبادت گزار ہے، عابد، انہوں نے بھی ڈرنا چاہیے، اور ہم جیسے عام انسانوں نے تو ڈرنا ہی چاہیے بالکل. وہ وہب بن منبہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں ابن جوزی اپنی کتاب میں. وہ لکھتے ہیں کہ شیطان کیسے دھیرے دھیرے بہکاتا ہے. ایک زمانہ تھا، ایک زمانے میں 4 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی. 3 بھائی یا 4 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی. وہ ایک حکومت میں رہا کرتے تھے، بادشاہ تھا وہاں پر، بادشاہت تھی. بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک وار پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے، اور وہ پورے بھائی وہ فوج میں تھے. سب کو شامل ہونے کے لیے حکم دیا گیا. بہن اکیلی تھی. تینوں کی فکر ہوئی کہ جوان بہن ہے، اس کو کہاں اکیلے چھوڑ کر جائیں گے. تو ان کے قریب میں ایک راہب رہتا تھا، عبادت گزار، اکیلے میں عبادت میں لگا رہتا تھا. اس کو کہا کہ ہماری بہن کو ہم تمہارے حوالے کر سکتے، پورے شہر میں ہم کو تم پہ بھروسہ ہے صرف. وہ راہب بولا کہ نہیں بھائی، لڑکی کا معاملہ ہے، پردے کا رہتا ہے، میں تو نہیں رکھ سکتا اپنے گھر میں. ایک کام کرو، میرے سامنے ایک کٹیا، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں اس کو رکھ دو، میں کھانا وغیرہ پہنچا دیا کروں گا. لہٰذا ان کو رکھ دیا گیا. وقت گزرتے گیا، شیطان آیا راہب کے پاس اور بہکایا. ارے وہ لڑکی اکیلی اتنے دنوں سے وہاں بیٹھی ہے، کوئی بیچاری کو پوچھنے والا نہیں، اور تم بھی جو ہے اس کا کھانا ٹفن وغیرہ دروازے پر رکھ کر آ جاتے ہو. ارے بھائی تھوڑا بات کر لیں گے تو کیا جائے گا، ایک انسان ہے بیچارہ اکیلا رہتا ہے. راہب بولا کیا بری بات تھوڑی ہے اس میں. باتیں کرنا شروع کی انہوں نے ان سے. یہ تلبیس ابلیس کتاب کے اندر ہے، وہب بن منبہ سے نقل کیا گیا ہے. وہ رکھنے لگے، باتیں بھی کرنے لگے. پھر کہا کہ تھوڑی دیر تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا، بیٹھنے میں کیا حرج ہے. بیچارہ بیٹھ گیا. باتیں کرتے کرتے، بیٹھتے بیٹھتے دوستی ہو گئی. دوستی ہو گئی تو پھر دوستی کے بعد دھیرے دھیرے برائی کی طرف اور بڑھتے گئے. شیطان نے اتنا برائی کی طرف لے کر گیا ان کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وہ آپ کو بہکانا ہی ہے 100%. اس لیے پہلے شیطان نے ان کو قریب لے کر آیا. اگر وہ نہیں آتے قریب تو شیطان نہیں بہکا سکتا تھا. پہلے ان کو قریب لے کر آیا، یہاں تک کہ ان سے زنا ہو گیا. ٹھیک ہے، اللیگل سیکس ہم جس کو کہتے ہیں، زنا وہ کر بیٹھے. اب جب زنا ہو گیا تو زنا سے اولاد ہوئی، اور وہ جنگ کافی لمبی چلی تو وہ بھائی اب تک لوٹے نہیں تھے. تو اب راہب نے کو شیطان نے آ کر بہکایا، دیکھو اب سب کو پتہ چل جائے گا، کتنی بدنامی ہوں گی، لوگ تم کو تھو تھو کریں گے، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، یہ کام کیا. تو ایک کام کرو، بچے کو دفن کر دو. پہلے حرام کام کروایا، بات چیت کروایا، پھر زنا کرایا، بڑا حرام کام کروا دیا، اب قتل. تو راہب جو تھا عبادت گزار، وہ ٹینشن میں آ گیا، اور اس نے یہ کام بھی کر دیا، اس لڑکی کو بھی سمجھا دیا، اور اس بچے کو دفن کر دیا. پھر شیطان کنٹینیوس آ کر اس کو ہیمرنگ کرنے لگا. کبھی نہ کبھی تو وہ عورت بتا ہی دیں گی کہ اس کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا، یہ ہوا، ایک کام کرو اس عورت کو بھی مار دو. اس راہب نے اس عورت کو بھی مرڈر کر دیا، اس کو بھی دفن کر دیا. کہا کہ بات بنا لینا، اس کے بھائی جب آئیں گے تو کیا کہنا کہ بیمار ہو گئی تھی، بیماری بہت لمبی چلی، طویل، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو دفنا دیا. اس کے بھائی جب آئے تو یہی جھوٹی بات وہ بولنے لگا، جھوٹ بولنے لگا، یا مرڈر کرایا، زنا کرایا. دیکھیے، لیکن دھیرے دھیرے سے کافی لمبا وقفہ لگا. ڈائریکٹ وہ نہیں بولتا تھا زنا کر لو، دھیرے دھیرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات سے ہی جڑوں کو کاٹ دیا. پردہ کرو، ساری چیزیں ختم، لڑکا لڑکی تنہائی میں نہ ملے. شروعات سے اسلام کی جو تعلیمات ہے بہت زبردست ہے، وہ شروع میں ہی برائی کو کٹ کر دیتی ہے. وہ نہیں کیا اس نے ویسا، تو یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے بھائی آئے تو وہ کیا کہنے لگا کہ وہ جھوٹ بات بول دیا. اب وہ جب سو گئے، شیطان ایک بھائی کے خواب میں آیا، کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ راہب نے مرڈر کیا، فلاں فلاں جگہ جاؤ، کھودو، اس کو نکالو، وہاں پر ہڈیاں نکلیں گی. وہ بھائی جاگا، جا کر کھدائی کیا تو واقعی میں بچے کی ہڈیاں نکلی، عورت کی بھی ہڈیاں نکلی. پھر اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کرنے کے لیے راہب کو وہ بھائی لے کر گئے. شیطان راستے میں ملا، اس راہب کو بولا دیکھو اب میں تم کو صرف میں بچا سکتا ہوں. اب دیکھیے لاسٹ شرک بھی کروا دیا.
کہا کہ تم مجھے سجدہ کر دو میں تم کو بادشاہ سے بچا لوں گا۔ شرک لاسٹ سب سے بڑا گناہ۔ وہ راہب نے پھانسی کے ڈر سے یا لوگوں کے بولنے کے ڈر سے کیا کیا؟ شیطان کو سجدہ کر دیا، شرک بھی کر دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور پھر شیطان نے اس کو بچایا بھی نہیں اور بولا کہ اب تمہارا دیکھو میں نکل رہا۔ اس لیے شیطان کے جتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن بھی بولنے والا ہے کہ میں نے صرف بولا تھا، میں نے کروایا نہیں کس کو گناہ، میں نے ایسا ہاتھ پکڑ کر نہیں دیا موبائل گانے سنو بول کے، سیدھا مکرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی کہا ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں، کہ شیطان کے وعدے جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں۔ پہلے خوب ابھارتا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اور وہ راہب کرتا گیا۔ تو ویسے ہی گانوں کے معاملے میں بھی ہم کو ویسے ہی کرتا ہے۔ اتنا سے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ 1 منٹ کا تو کلپ ہے، کیا ہوتا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ فنی ویڈیو ہے، دیکھنے میں کیا ہو رہا؟ اور آج آپ دیکھیں گے موبائل میں شارٹس جو آتے ہیں یا جو کلپس آتے ہیں، ایون جو سیریلز آتے ہیں، موویز آتے ہیں، موویز کے شارٹس آتے ہیں، 95% 98% آپ دیکھیں گے پورے بےہودہ ہے، پورے بےہودہ ہے، ایک بھی سلیقے والا نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو بہت بری ہے۔ اور ہم جتنا جو چیز کو دیکھتے ہیں آپ گناہ کے اتنے زیادہ حصے دار ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے، سوشل میڈیا کا سمپل سا رول ہے، جو چیز کو بار بار دیکھا جاتا ہے تو ان کے پاس وہ ٹریکنگ ہوتی ہے ریکارڈ میں کہ یہ چیز زیادہ چلتی ہے، تو وہ اسی ٹائپ کے بھیجتا ہے آپ کو، چاہے یوٹیوب ہو یا ادر کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، کہ لوگوں میں جو چیز عام ہے وہ اس چیز کو اور عام کرتا ہے۔ تو مطلب ہم بھی اس گناہ کے حصے دار ہوئے نا، کہ ہم نے اس کو زیادہ ویو دیا تو وہ زیادہ چلا تو وہ اور پھیلنے لگا سماج میں، تو ہم بھی گناہ کے زیادہ اس میں حصے دار بنتے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ بچیے۔ چلیے، گانے بجانے سے بچنا مومن کی علامت ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا کہا کہ وہ کیا ہے؟ لغو الحدیث، شیطانی گانا بجانا ہے۔ دوسرا شیطانی آواز ہے۔ اب تیسرا گانے بجانے سے بچنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ آپ مومن بننا چاہتے ہیں، مومن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ فرقان آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے پاس یہ بہت عام ہے۔ دو دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے، اپنا ٹاپک نہیں ہے، مختصر سا بولتا چلوں گا میں آگے۔ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے نا؟ کوئی صلح کرنے کے لیے آتا ہے، تیسرا، دو لوگوں کی لڑائی، تیسرا آیا صلح کرنے کے لیے، یہ بولتا میری غلطی نہیں تھی اور اس کے لیے گواہ بناتا اپنے دوست کو، بول تو، اور وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ کتنی بری بات ہے نا؟ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ دوست ہو، سگا بھائی رہو، بہن رہو، رشتہ دار رہو، سچ بات بولنا، چاہے آپ کتنے بھی لوگوں کی نظر میں برے ہو، سچ بولنا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ چھوٹی سی واہواہی، چھوٹی سی دوستی، چھوٹا سا پروفٹ کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، دوستی کی خاطر بولو، کوئی بھی چیز کی خاطر بولو، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید بہت کم لوگ اس میں بچ پاتے ہوں گے۔ لیکن اصلی جو اپنا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ جب کسی لغو چیز پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، لغو کہتے ہیں اس چیز کو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، جو گناہ کا کام ہے اس کو لغو کہتے ہیں، بیکار چیزیں، بکواس چیزیں۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانے بجانے نہیں سنتے۔ تفسیر طبری میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اس کی تفسیر کی کہ وہ گانے بجانے کی چیزیں نہیں سنتے، فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بےہودہ باتیں، گانا بجانا اس سے مراد ہے، اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے علماء اور سلف صالحین نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ جب گانے بجانے کی چیزیں کہیں چلتی رہتی ہے تو مومن وہ ہے اس طرف رکتے نہیں ہیں،
ویسے ہی آپ اسکرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، گانے بجانے کی چیز آ گئی، آپ اس کو آگے بڑھا دیجئے، یہ بھی بچنا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ آپ جاتے جاتے اپنے پاس الٹا ہے، کوئی عربی قرات کچھ آ گیا تو ارے اس کو اوپر کر دیتے ہے نا، گانا بجانا ہے تو ارے کیا کچھ نیا دکھ رہا، اور شیطان آپ کو ایک دم ناچ گانا، وہ ایسے ہیڈنگ نہیں دے گا ناچ گانا، اور سمجھا کہ آپ کو وہ کچھ تو بھی ایسا فنی ویڈیو دے گا کہ آپ نے دیکھنا ہی، کیونکہ وہ گھما کے لے کر آتا ہو، وہ ایسا تھوڑی بولے گا یہ ناچ گانا حرام ہوتا ہے چلو دیکھو اس کو، ہو تو پھر اس کی چال کا رہی، پھر سمجھا کہ آپ کو گھما کے لے کر آتا ہے، وہ ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہی۔ بچے بولتے نا، اپن بولے کیوں دیکھ رہے، نہیں کچھ تو بھی دیا، کچھ تو بھی خاص الگ دکھ رہا، کچھ تو بھی کسی بھی طریقے سے آپ کو انوالو کرنا ہے، آپ کو گناہ میں اس کو شامل کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گانا بجانا مشرکین کا ہتھ کنڈا ہے، یہ مشرکین کی چال اور ان کا ایک طریقہ ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 60، 59 and 60۔ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، ہم پڑھتے تو روز ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں ہم اس کو، اس لیے برائیاں عام ہیں۔ وجہ یہ ہے قرآن کی کثرت سے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بہت ہیں، تفسیر سے پڑھنے والے 10% ہیں، اور تفسیر میں بھی اس کو گہرائی سے پڑھنے والے 1% بھی نہیں ہیں۔ آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، اپنے گھر کا ہی پرسنٹیج نکال لیجئے، گھر میں کتنے ممبر ہیں اور پڑھتے کتنے، خود دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قرآن سکھاتے تو ہم کیا کرتے، روزانہ ہم صرف 10 آیتیں یاد کرتے، روزانہ نہیں، ہم 10 آیتیں یاد کرتے، اس کو سمجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں لاتے، یعنی عمل کرتے، اس کے بعد اگلی 10 آیتوں پر ہم آگے بڑھتے۔ ہمارا معاملہ دیکھیے کیا ہے، بس روایتی طور پر چلتے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے سامدون، تو چلیے ہم اس کو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، وتضحکون، تضحکون یعنی مذاق بنانا، ہنسنا، ٹھیک ہے، استہزاء بولتے نا، ولا تبکون، روتے نہیں ہو، کوشچن مارک ہے، کیا تم کو رونا نہیں آتا ہے، وانتم سامدون، بلکہ تم کھیل رہے ہو، بلکہ تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے قیامت سے، جہنم سے، جو لوگ زندگی اپنے منمانے طریقے سے گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں یہاں پر بات چل رہی ہے۔ کیا تم روتے نہیں ہو، ہنس رہے ہو، مذاق اڑاتے ہو، کیا تم اس بات کو غور نہیں کرتے، کھیل کود میں لگے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سامدون سے مراد گانا بجانا ہے۔ کیوں؟ جب وہ قرآن مجید سنتے تو گانے لگتے۔ کون؟ مشرکین۔ یہ اہل یمن کی لغت ہے، جب کوئی یمنی کہے اسمد تو اس کا مطلب ہوتا ہے گانا بجانا۔ اسمد گانے بجانے کو کہا جاتا ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کو بھی اسمد کہتے ہیں وہ لوگ، یمن کی زبان سے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کہیں گے یہ لفظ یمن میں استعمال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو کہا سامدون، تو یہ اسمد لفظ آلریڈی استعمال ہوتا تھا، تو عرب جانتے تھے اس کی ریالٹی کیا ہے، اس سے مراد گانا بجانا ہی ہے، اس لیے وہ اس چیز سے بچتے تھے۔ تو ناچ گانے میں لگے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، مطلب اللہ تعالیٰ کا اشارہ، تم ناچ گانے میں لگے ہو، تم کو رونا نہیں آتا ہے کہ مر جاؤں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دینے والے ہو، ہنسی مذاق میں زندگی گزار رہے ہو، مطلب کتنی بری بات ہے۔ یہ مشرکین کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم اپنے تعلق سے سوچیے، کیا ہم بھی اس جیسا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ چلیے 5واں پوائنٹ، موسیقی حرام ہے، اوپر ویسے بات ثابت ہو چکی تھی، چلیے اب ڈائریکٹ سیدھے سیدھے حدیثوں سے اس کی وضاحت۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی
او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام. کیا کہا اس میں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شراب، خمر شراب کو کہتے ہیں، ویسے خمر کا مطلب ہوتا ہے ہر نشہ آور چیز، اس میں سب آ گئی، شراب ہے، ڈرگز، افیم، چرس، گانجا، سب آ گیا اس میں، خمر کہتے ہیں نشے کو. ٹھیک ہے، کہا کہ شراب، جوئے، ٹھیک ہے، والمیسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو، بیٹنگ وغیرہ لگاتے لوگ، ہے نا، جوا جو رہتا ہے. ٹھیک ہے، جوا، کوبا کہتے ہیں ڈھول کو. ٹھیک ہے، ان سب کو حرام قرار دیا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کلو مسکر حرام، یہاں پر مسکر بھی نشہ آور چیز کو کہتے ہیں. جس طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ جس میں چھوٹی مقدار، لٹل کوانٹٹی ہو، تھوڑا سا نشہ آتا ہو، جس میں زیادہ مقدار ہو، دونوں حرام ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو نشہ نہیں آتا ہے، سگریٹ پینے پہ نشہ نہیں آتا ہے، بیڑی تمباکو سے نشہ نہیں آتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو نشہ آتا ہے، کیونکہ جب پہلی بار آپ نے پیا تھا تو کچھ نہ کچھ آپ کو الگ تبدیلی محسوس ہوئی تھی، وہی نشہ ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کی عادت بنتے جاتی ہے. تو یہ سب نشہ ہے، یہ سب حرام ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ بولتے کہ نہیں ہم کو نشہ نہیں ہے. دیکھیے جب ان کو سگریٹ، بیڑی، تمباکو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو جسم کیسے ان کا پریشان ہو جاتا ہے، ہیبٹ فارمنگ رہتے ہیں. یہ سب نشے آور چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلیے. تو یہاں پر کیا کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پر یہ حرام ہے. کون سی چیز؟ شراب، جوا، اور کیا چیز؟ یس، جوا، کوبا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو ڈھول کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرام ہے. چلیے ایک اور حدیث ہے، ان اللہ عز وجل حرم الخمر والمیسر والکوبۃ والخبیر وکل مسکر حرام. ایک چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے شراب، جوا، ڈھول اور ایک چینا نام کا ایک پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبیر بھی کہتے ہیں اس کو، یہ پلانٹ ہوتا ہے جس میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہے جو نشہ آور ہوتی ہے، نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یمن میں آج بھی یہ اس کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے جو یمنی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، وہ لکڑی کی طرح ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے دانتوں میں پیچھے دبا کے رکھتے ہیں، جیسے اپنے پاس زردہ چھپا کے رکھتے ہیں وہ لوگ، وہ اس لکڑی کو رکھتے ہیں، لکڑی کا چورا بھی بناتے ہیں. تو یہ حرام ہے. اب الگ الگ علاقوں میں ہو سکتا ہے اس کو الگ الگ نام ہو، لیکن چیزیں تو وہی ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے، اور وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. خیر وہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے، ابھی ہم ناچ گانے کے تعلق سے، موسیقی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. 6 پوائنٹ، میوزک، موسیقی عذاب اور مصائب کا سبب ہے. مطلب جو موسیقی اور میوزک میں لگا ہوا انسان ہے، ناچنے، گانے میں، بجانے میں، اس کے اوپر مشکلات آتی ہے یا آ سکتی ہے یا آئیں گی. حدیث اس طرح سے ہے، طویل ہے، میں مختصر سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس امت پر آفتیں آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی. اس امت پر، کمیونٹی پر آفتیں آئیں گی. زمین میں دھسنا، زمین میں دھسنا، شکلوں کا مسخ ہو جانا، شکلوں کا بگڑ جانا، پتھروں کی بارش ہونا. ایک صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے والی عورتیں اور راگ باجوں کا دور دورہ ہوگا اور شراب نوشی عام ہو جائیں گی. کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جس میں سے ایک نشانی تو ہم برابر اور اچھے سے دیکھ رہے ہیں، زمین کا دھسنا، زلزلے یا لینڈ سلائیڈنگ، ماؤنٹین سلائیڈنگز ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ یہ عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوگا اس کا ریزن بتایا گیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں کہ جس قوم میں زکوٰۃ صدقات بند ہو جاتے ہیں وہاں پر قحط سالی آ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں نا،
جو قوم زکوٰۃ صدقات دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں قحط مسلط کر دیتا ہے، فصلیں نہیں اگتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، یا بارش ہوئی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فصلیں برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو ویسے گانے بجانے کی بے برکتی کیا ہے؟ گانے بجانے کے نقصانات کیا ہے؟ زلزلوں کا آنا، چہروں کا مسخ ہو جانا، اور جو ہے پتھروں کی بارش ہونا۔ تو یہ جیسے جیسے یہ عام ہوتے جائے گا یہ عذاب کی شکل، یہ عذاب جو ہے بڑھتے جائیں گے۔ چلیے، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے۔ چلیے، گانا بجانا حماقت اور فجور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار اور ان کو بول دو ذرا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یعنی حدیث اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ان کا بیٹا ابراہیم موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے رسول کا بیٹا جو تھا ابراہیم، وہ موت کی کشمکش میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کی جو اولادیں تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی اس پر بات کریں گے۔ تو کہا کہ وہ مرض الموت، مطلب موت کے قریب تھا، بہت زیادہ بیمار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے، آپ رونے سے منع کرتے ہیں اور خود رو رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رونے سے منع نہیں کرتا۔ جیسے ایک حدیث ہے نا، جو گالوں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے، جو لوگ ماتم مناتے تھے نا کسی کا موت کے اوپر، تو اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف وہ سمجھے، کہا کہ آپ نے رونے سے منع کیا۔ تو اللہ کے فرمان میں نے رونے سے منع نہیں کیا، بلکہ دو احمق اور فاجر قسم کی آوازوں سے میں نے منع کرتا ہوں۔ ایک تو مزامیر شیطان، یعنی موسیقی، میوزک، موسیقی کے آلات، اور نغمے کے وقت نکالے جانے والی آوازیں جو سر میں گائی جاتی ہیں، اور دوسری مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، آ و بکا کرنا، یعنی آوازیں نکالنا، چیخنا، چلانا۔ تو جب اپنے بیٹے ابراہیم کو آپ نے گود میں لیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، انسانوں میں سب سے افضل، اونچا آپ کا مقام ہے، لیکن آپ تھے تو انسان، تو بحیثیت انسان آپ کے دل میں بھی جو ہے رحم کا مادہ تھا۔ آپ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا، بلکہ میں نے ان چیزوں سے منع کیا جو دو چیزیں ہیں، ایک مزامیر شیطان یعنی ناچنے گانے کی آوازیں، میں نے اس سے منع کیا ہے، اور دوسرا مصیبت کے وقت، موتا کے وقت، نقصان ہونے کے وقت چیخ کر چلا کر رونا، گالوں کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جس طرح سے ہوتا ہے، کہا کہ میں نے اس سے منع کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ موسیقی مزامیر شیطان ہیں، شیطان کے یہ ہتھ کنڈوں میں سے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 8ویں بات، موسیقی دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ جو اس میں انوالو ہوگا، اس میں انڈلج ہوگا، اس کے لیے لعنت ہے، کرس ہے۔ ملعون مطلب لعنت ہوں گی اس پر، کرس ہوگا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت۔ کیا فرمایا؟ دنیا اور آخرت میں دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، یعنی کرس، ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ ایک خوشی کے وقت گانے بجانے کے ساتھ راگ اور باجوں کی آوازیں، دوسرا مصیبت کے وقت آہ و بقا، چیخنا چلانا کسی کی میت پر یا تکلیف ہونے پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مسند بزار نے جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ دو آوازیں لعنت والی ہے۔ ایک خوشی کے وقت، شادی کا موقع ہے، ڈی جے لایا جاتا ہے، گھر کے سامنے بجایا جاتا ہے، لوگ ناچتے ہیں،
یہ خوشی کے وقت کی آواز ملعون ہے، لعنت ہے، اور اس میں کوئی برکت نہیں رہتی. آپ دیکھیے ایسے نکاحوں میں بھی برکت نہیں رہتی ہے. کسی کی پیدائش پر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ہے نا، گانا بجانا شروع ہو گیا ہے. ہر چھوٹے چھوٹے رسم پر، فنکشن پر آپ دیکھیے زور زور سے ناچ گانے لگائے جاتے ہیں. کبھی ڈی جے کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی ناچ گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، پیسے دے کر ان کو جو ہے گوایا جاتا ہے، گانے ان سے گوائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی چیزیں ہیں، مزامیر شیطان ہیں، اور یہ لعنت کا سبب ہے. نہ دنیا اچھی نہ آخرت اچھی. جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ دنیا میں کیا کر پائے گا، اور آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے. بہت بری بات ہے. چلیے، موسیقی حلال سمجھنے والے خنزیر بن جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. طویل حدیث ہے، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، اڈلٹری، انلیگل سیکس جس کو کہتے ہیں، ریشم یعنی سلک مردوں کے لیے حرام ہے، لیڈیز پہن سکتے ہیں سلک، شراب، نشے آور چیزیں، گانا بجانا، موسیقی، میوزک، آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، ان سب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، مطلب حلال سمجھنے لگیں گے. اور ایک قوم پہاڑ کے پہلو میں پڑاؤ کریں گی تو ان کے چوپائے چرانے کے بعد شام کو جب واپس آئیں گے، چوپائے مطلب ان کے جو جانور ہے، شیپس، بکریاں وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک ضرورت مند آدمی، ان کے پاس حاجت مند آدمی، ایک نیڈفل پرسن ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کچھ مانگے گا، تو یہ کہیں گے اس کو کل آنا. تو اللہ تعالیٰ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا اور وہ پہاڑ ان پر گرا دے گا اور دوسروں کو قیامت تک بندر اور خنزیر بنا ڈالے گا. قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے. اب اس کی چھوٹی موٹی نشانیاں آج کل نظر آنے لگی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگوں پر جو آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ناچ گانے کو، میوزک کو حلال سمجھ لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور دلیلیں بھی دیتے ہیں، اونٹ پٹانگ چیزیں لے کر جو ہے اپنی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سب جو ہے عذاب کا سبب بننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سے اظہار نفرت کیا. دیکھیے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور رسول کے طریقے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ آپ پسند کرتے ہیں. نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری بجنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. راستے سے ہٹ کر مجھے کہنے لگے، نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا نہیں. تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی اور کہنے لگے، میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے ایسے ہی آواز سنی تو اسی طرح کیا. دیکھیے اللہ کے رسول کا عمل انہوں نے بتایا. ناچ گانے میوزک کو آپ نہیں سنتے تھے، کان بند کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ رحمت سے دوری کا سبب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے. گھنٹی سمپل سی جانور کو جو لگی رہتی ہے، وہ بھی ہو تو فرشتہ نہیں آتا ہے. ہمارے گھر میں تو ناچ گانے موبائل پر چالو ہے، فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر ہم کمپلین کرتے ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مشکلات بڑھ گئی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دھندا پانی ٹھیک نہیں. فرشتے رحمت کے آتے ہی نہیں اس گھر میں جہاں پر موسیقی ہو. تو شیاطین وہاں آتے ہیں، پھر وہ لڑواتے ہیں اور مسائل پہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی روایتیں اور حدیثیں بہت ساری ہیں اس کے تعلق سے، اور اس کے بعد بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں، تو ہم وہ نہ لیتے ہوئے اپنی بات یہاں پر ہم ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور تمام قسم کی شیطانی آوازوں سے، موسیقی سے، ناچ گانے کے آلات، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے، اور امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بھی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کو موت دے ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.